بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمیر نے لشکر کے ساتھ جب دریائے دجلہ کو عبور کر کے اپنا رخ جنوب مغرب کی طرف کیا تو سامنے سے ایک نقاب پوش اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور ہاتھ کے اشارے سے عمیر کو رکنے کو کہا۔ عمیر رک گیا اور اس کے پیچھے سارا لشکر جہاں تھا وہاں ٹھہر گیا۔ آنے والے نے اپنا نقاب اتار دیا، وہ رکن الدین بیبرس تھا۔ اس نے بڑی بےتابی سے پوچھا، آپ کی جنگ کا کیا بنا؟ میں قلعہ تلم کو فتح کر کے اس پر اپنا حاکم مقرر کر آیا ہوں اور اپنے 3000 آزمودہ سپاہی قلعے میں چھوڑ آیا ہوں۔ بیبرس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، آپ نے میری امیدوں سے کہیں بڑھ کر جرأت انگیز شجاعت کا ثبوت دیا ہے۔ میں آپ کے مسکن میں گیا تھا، وہاں رباح سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں اسے سنہرے سکوں کی ایک باری رقم اور کچھ زیورات دے آیا ہوں۔ میں تلم میں آپ کے پہلو بے پہلو لڑنے کی خواہش لے کر نکلا تھا، لیکن شاید میرے مقدر میں ایسا نہ لکھا تھا۔ اب آپ اپنے مسکن کو جائیے اور میں بغداد کا رخ کرتا ہوں۔ وہاں کیا کریں گے؟ کچھ دولت سمیٹوں گا اور اپنے ہمنوا بھی پیدا کروں گا۔ پھر اس نے اریتا کی طرف اشارہ کیا، یہ لڑکی کون ہے؟ مسکراتے ہوئے عمیر نے کہا، میں نے شادی کر لی ہے، یہ میری بیوی ہے۔ بیبرس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، میں آپ کو شادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ رباح نے مجھے بتایا تھا کہ آپ برقعی خان کے پاس بھی گئے تھے۔ ہاں گیا تھا۔ پھر کیا کہا اس نے؟ اس نے ابھی تک اپنا اسلام قبول کرنا اپنے بڑے بھائی باتو خان سے پوشیدہ رکھا ہے۔ ویسے اس نے وعدہ کیا ہے کہ جب میں اپنے گرد مسلمانوں کی ایک باری حمیت جمع کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو ہر اس طاقت کا مقابلہ کروں گا جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کھڑی ہوگی۔ برقعی کیسا انسان ہے؟ بحیثیت مسلمان وہ ایک دردمند دل رکھنے والا انسان ہے۔ میں نے سنا ہے ایک عظیم تاتاری لشکر یورپ پر حملہ آور ہونے کے لیے باتو کے پاس دریائے اولگا کے کنارے رکا ہوا ہے۔ ہاں یہ درست ہے، میں نے خود وہ لشکر دیکھا ہے اور اسی لشکر کے اندر میں نے برقعی خان سے ملاقات کی تھی۔ آپ کے ان دو جرنیلوں کا کیا ہوا جن کے نام ابو نواس اور حوازن ہے اور جنہیں آپ نے تاتاریوں کے دشت میں جاسوسی کی غرض سے روانہ کیا تھا؟ وہ دونوں یورپ پر حملہ آور ہونے والے تاتاری لشکر میں شامل تھے اور دریائے وولگا کے کنارے سے انہیں میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عمیر نے ابو نواس اور حوازن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں جرنیل اس وقت آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ بیبرس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے باری باری ابو نواس اور حوازن سے مصافحہ کیا اور دوبارہ عمیر سے پوچھا، کیا یہ دونوں وہاں سے کوئی کارآمد اطلاعات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ ان دونوں نے مجھے تاتاریوں کے ہتھیاروں، ان کے لڑنے کے انداز اور فوج کو دن اور رات کے وقت ضبط میں رکھنے کے متعلق اہم اطلاعات وہاں سے جاسوس کبوتر کے ذریعے روانہ کی تھی، اور انہی کی بنیاد پر میں نے فوج کے کچھ حصے کو تربیت دی ہے اور باقی ماندہ سپاہی اب بھی زیر تربیت ہیں۔ بیبرس نے آگے بڑھ کر عمیر، ابو نواس اور حوازن کے ساتھ الوداعی مصافحہ کیا اور وہ جدا ہو گئے۔ عمیر اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور بیبرس دریائے دجلہ کے کنارے کنارے بغداد کی طرف جانے والی ایک تنگ پگڈنڈی پر اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑا رہا تھا۔ لشکر جب مسکن میں داخل ہوا تو سب مرد اور عورتیں لشکر کے استقبال کو باہر نکل آئے تھے۔ ان میں کولان اور ہمورہ بھی تھی۔ ابو نواس اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا کولان کے پاس آیا اور اپنی خوشی ضبط کرتے ہوئے پوچھا، بوجھو، میرے آقا کے ساتھ وہ کون لڑکی ہے؟ کولان نے عمیر کی طرف دیکھا جس کے گھوڑے کی لگام رباح نے پکڑ رکھی تھی۔ اس کے بعد اس کی نگاہیں اریتا پر جم گئی تھی اور شرماتے ہوئے اس نے کہا، آپ ہی بتا دیں، میں کیا جانوں؟ ابو نواس نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عمیر نے شادی کر لی ہے اور وہ اس کی بیوی ہے۔ کیسی لڑکی ہے؟ بہت خوبصورت ہے۔ تو پھر دونوں بہنیں آگے بڑھو اور اسے سہارا دے کر یہاں لاؤ۔ یہ گھر جس میں عمیر، میں اور حوازن تینوں رہتے ہیں، اسی میں اب تم تینوں بھی ہمارے ساتھ رہو گی، تینوں سگی بہنوں کی طرح رہنا۔ عمیر نے اپنے پاس کھڑے رباح سے کہا، رباح، تم کب تک تلم روانہ ہو سکتے ہو؟ رباح نے عمیر کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جب بھی آپ حکم دیں، کہیے تو ابھی روانہ ہو جاؤں؟ نہیں، آج نہیں، کل ہی صبح تلم روانہ ہو جاؤ، وہاں تمہاری حیثیت نائب سالار کی ہوگی۔ رباح نے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں کل ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ کیا میں امید رکھوں تم جابر کے ساتھ پورا تعاون کرو گے؟ رباح نے بڑی ارادت مندی سے کہا، میرے آقا، آپ نے یہ کیسے سوچا کہ رباح آپ کے احکامات سے روگردانی کرے گا؟ جابر میرا بڑا بھائی ہے اور اس کی ہر بات میرے لیے ایک حکم ہوگی۔ میں کسی بھی جگہ، کسی بھی محاذ اور میدان جنگ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ عمیر مسکرا رہا تھا، میں جانتا تھا تم یہی کہو گے۔ عمیر گھوڑے سے اتر پڑا۔ 3 سپاہی بھاگتے ہوئے آگے بڑھے اور عمیر، ابو نواس اور حوازن کے گھوڑوں کی لگامیں سنبھالی اور گھوڑوں کو ایک طرف لے جا کر چارہ ڈال دیا۔
عمیر، ابو نواس اور حوازن اس عمارت کی طرف بڑھنے لگے جس میں وہ رہتے تھے۔ دریائے وولگا کے کنارے کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد تاتاری لشکر کا سالار اعلیٰ برکائی کا بڑا بھائی باتو خان تھا، مگر اصل اختیارات بہادر تاتاری جرنیل سوبدائی کے ہاتھ میں تھے۔ روس کی کالی مٹی کے علاقوں کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ سب سے پہلے سوبدائی نے ایک جرار لشکر بلغاریوں کی سرکوبی کے لیے وولگا کی طرف روانہ کیا۔ کئی خونریز معرکے ہوئے جن میں وحشی تاتاریوں نے بلغاریوں کو کچل دیا اور ان کے تجارتی مراکز کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اسی اسنا میں سوبدائی نے منگو خان کو جنوب کی طرف بہادر اور وحشی قوم کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ منگو خان آندھی اور طوفان کی طرح ترکوں پر حملہ آور ہوا۔ کچھ ترک قبیلوں نے اطاعت قبول کر لی، لیکن ترکوں کے زیادہ تر قبیلوں نے مغرب کی طرف دریائے نیپر کو پار کر کے بھاگ جانے میں اپنی عافیت سمجھی۔ منگو نے بھاگتے ہوئے ترکوں کا تعاقب نہ کیا اور واپس لوٹ آیا۔ اس کے بعد لشکر نے کوچ کیا اور اہل روس کی طرف قاصد بھجوا کر کہلا بھیجا کہ کیا اگر ہمارے انتقام سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو ہر چیز کا 10واں حصہ ہمیں دے دو، یعنی 10% آدمی، 10% عورتیں، 10% گھوڑے، غرض ہر چیز کا 10واں حصہ۔ جب یہ اجنبی تاتاری قاصد شہر پناہوں کے دروازوں کے قریب پہنچے تو روسیوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اب تاتاریوں نے ان سے انتقام لینے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ جاڑوں میں جب ہر طرف برف پھیلی ہوئی تھی اور دریا منجمد ہو چکے تھے، روسیوں کو تاتاریوں کی طرف سے حملے کی توقع نہ تھی، لہٰذا وہ اپنے فصیلوں سے گرے ہوئے شہروں کے اندر غلے اور گوشت کے گوداموں کے ساتھ بند ہو گئے۔ اسی طرح روسی اطمینان سے سردیاں گزارنے کے بعد تاتاریوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ روسیوں نے تاتاریوں کی قوت کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ تاتاری برف کے طوفان اور یخبستہ دریاؤں کی پرواہ کیے بغیر روس پر حملہ آور ہوئے۔ پہلے انہوں نے روسیوں کے شہر ریازان کو نشانہ بنایا۔ تاتاری قہر الہی بن کر آگے بڑھے اور منجنیقوں سے شعلہ باری کر کے انہوں نے ریازان کی لکڑی کی فصیلیں جلا کر راکھ کر دیں۔ تاتاری درانہ شہر میں داخل ہوئے اور قتل عام کر کے گلیوں میں پڑی برف کو انسانی خون سے سرخ کر دیا۔ پہلے سے لوگوں کو انہوں نے سیخوں سے چیت چیت کر تلملا کر قتل کیا۔ جو لوگ کلیساؤں میں پناہ گزین ہوئے انہیں وہاں سے نکالا، عورتوں کی سب کے سامنے عصمت دری کی اور مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ روسی شہر ریازان ایک مقتل گاہ بن گیا تھا۔ اس کے بعد تاتاریوں نے بڑی صورت سے ایک قلعے سے دوسرے قلعے میں پلانگنا شروع کر دیا اور یکے بعد دیگرے روسی شہر سوزوال، روستوف اور باروسلاول فتح کیے، خون کی ندیاں بہائیں اور شہر منہدم کر کے رکھ دیا۔ تاتاری جس طرف بھی گئے زمین کو انسانی خون سے رنگین بناتے چلے گئے۔ اب انہوں نے روس کا عظیم شہر ماسکو کا رخ کیا۔ ان دنوں ماسکو ایک چھوٹا شہر تھا اور اس جگہ واقع تھا جہاں اب بلندی پر کرملن کی عمارتیں ہیں۔ تاتاریوں نے ماسکو کو فتح کر کے قتل عام کیا اور شہر کو نظر آتش کر دیا۔ ماسکو سے باہر کولومنکا ندی کے کنارے ایک روسی فوج نے بڑی پامردی سے تاتاریوں کا مقابلہ کیا، لیکن یہ ساری روسی فوج تاتاریوں کے ہاتھوں ہلاک اور تباہ ہو گئی۔ تاتاریوں نے دسمبر میں روس پر یلغار شروع کی تھی اور مارچ کے آخر تک انہوں نے روس کے بڑے بڑے 12 قلعہ بند شہر فتح کر کے منہدم کر دیے تھے۔ مارچ کے بعد برف پگھلنا شروع ہو گئی تھی اور موسم بہار کی بارشیں شروع ہو چکی تھی۔ تاتاری فتح کے پرچم لہراتے ہوئے بحیرہ بالٹک کے قریب جھیل ایلمن کے کنارے اس دور کے مشہور شہر نوو گروت کی طرف بڑھے۔ یہ ایک تجارتی شہر تھا اور لوگ جرمنی کے بندرگاہوں سے تجارت کر کے خوب دولت کماتے تھے۔ تاتاری بڑی تیزی سے اس شہر کی طرف بڑھے، لیکن شاید اس شہر کے مقینوں کے مقدر اچھے تھے کہ تاتاری ابھی اس شہر سے 60 میل دور تھے کہ سخت تیز اور موسلا دھار اور طوفانی بارشوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سوبدائی کے مشورے پر لشکر واپس پلٹا اور سرما کی لگاتار اور پہم کشمکش کے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے انہوں نے 1238 میں جنوب کے گرم علاقوں کا رخ کیا۔ تاتاری لشکر جنوب میں طوفان کی طرح پھیلتا ہوا بحیرہ اسود کے کنارے کنارے دور تک پھیل گیا۔ یہیں سے سوبدائی کے کچھ دستوں نے کوہ کفکار کی بلندیوں کو عبور کیا، اس پار شمالی ایران کی تاتاری فوجوں سے رابطہ قائم کر لیا اور تبریز تک پھیلتے ہوئے انہوں نے عمیر کے قلعہ تلم پر حملہ کر دیا۔ بحیرہ اسود کے کنارے تاتاری لشکر فروکش ہوا، جہاں لشکر کے سالار اعظم نے نئے حملوں کا آغاز کرنے کے لیے ایک قرولتائی یعنی مجلس شورا منعقد کی۔ جب مجلس شروع ہوئی اور باتوں نے اوروں کی نسبت شراب کے 2 جام سب سے پہلے پیے تو غدائی کا بیٹا قیوک اور چغتائی کا بیٹا بوری غصے میں بڑک اٹھے۔ وہ محفل سے اٹھے اور غصے میں باتوں کو گالیاں دیتے ہوئے چلانے لگے کہ باتوں نے ہم سے پہلے شراب کیوں پی؟ بوری نے غوراتے ہوئے کہا، باتو ایسا ہے جیسے کسی بڑھیا کے منہ پر داڑھی لگا دی گئی ہو، میں باتو کو ایک لات ماروں تو وہ گر کر لوٹنے لگے۔ قیوک نے جاگ چوڑتے ہوئے کہا،
باتو ایسا ہے جیسے کسی بڑھیا کو زرہ پہنا کر اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے۔ میں اپنے سپاہیوں کو حکم دوں گا کہ باتو کو ڈنڈے لگائے جائیں۔ چغتائی کے دوسرے لڑکے بائیدار نے اٹھ کر کہا، باتو کی لکڑی کی دم لگا دی جائے۔ صوبدائی لشکر کو کوچ کا حکم دے کر نئے حملوں کا آغاز کرنا چاہتا تھا، لیکن تاتاری شہزادوں کی آپس کی کشمکش کے سامنے وہ مجبور تھا اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ باتو نے یہ ساری باتیں دشت کے خاقان عقدائی کو لکھ بھیجی۔ مہینوں بعد ایک قاصد عقدائی کا پیغام لے کر آیا۔ عقدائی نے اپنے بیٹے کویوک کو سخت ملامت کی تھی اور لکھا تھا کہ چغتائی اپنے بیٹوں بوری اور بیدار سے خود نمٹ لے گا۔ اس کے علاوہ عقدائی نے باتوں کو بھی سخت پیمائش کی تھی۔ کویوک، بوری اور بیدار کو دشت میں واپس بلا لیا گیا۔ عقدائی خان بیمار رہنے لگا، اس لیے سیو رکتی نے اپنے بیٹے منگو کو بھی واپس بلا لیا تھا، کیونکہ عقدائی کے بعد وہ اپنے بڑے بیٹے منگو کو دشت کا خاقان دیکھنا چاہتی تھی۔ اپنے بیٹے اور بھتیجوں کے ساتھ عقدائی کے نرم رویے کے بڑے برے اثرات نکلے۔ ایک طرف تو باتو اور برکائی کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور وہ دشت کے خاقان کا جوا اتار پھینکنے کی فکر میں لگ گئے۔ دوسرے آنے والی نسلوں پر اس کے برے اثرات ہوئے اور ترک شہزادے آپس میں لڑنے لگے، جیسا کہ منگو کے بھائی اور فاتح چین قبلائی خان اور عقدائی کے بیٹے قائدو، اس کے علاوہ منگو کے بھائی ہلاکو اور برکائی خان میں نہ ختم ہونے والی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عقدائی خان اگر اس موقع پر سخت رویہ روا رکھتا اور اپنے بیٹے اور بھتیجوں کو مناسب سزا دیتا تو تاتاری طاقت میں اتنی جلدی روزن پیدا نہ ہوتا۔ امیر اریتا کے ساتھ اپنے پہاڑی مسکن کے ایک برج پر کھڑا تھا۔ اس کے سامنے دور جہاں نیلگوں آسمان زمین سے گلے مل رہا تھا، یروشلم کے بلند برج دکھائی دے رہے تھے۔ دور دور تک زمین کے سینے کو چھوٹے چھوٹے تلخ و شیریں پودوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ چہار سو دہکتے سورج کی گرم شعاؤں کے آتش دان روشن تھے، اور دریائے یرون کے کنارے پتھروں سے بندھی ہوئی ماہی گیروں کی کشتیاں خاموش تھی۔ اریتا نے بڑے پیار سے امیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، امیر، وہ دور جو برج نظر آ رہے ہیں یروشلم کے ہیں؟ امیر اداس ہو گیا اور باری آواز میں کہا، ہاں۔ اریتا اس کی حالت دیکھ کر پس سی گئی، بڑے پیار سے پوچھا، آپ اداس کیوں ہو گئے؟ امیر نے اپنے ذہن کو فوراً بدل لیا، نہیں، میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے تھے آپ؟ کچھ نہیں۔ اریتا نے پیار سے ضد کی، کیا مجھے بھی نہیں بتائیں گے؟ امیر پھر اداس ہو گیا، میں یروشلم کے ماضی، حال اور مستقبل کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کیسا ماضی، حال اور مستقبل؟ کیا یروشلم پر اس وقت مسلمانوں کا قبضہ نہیں؟ نہیں، یروشلم پر اس وقت عیسائی قابض ہیں۔ اریتا افسردہ ہو گئی، وہ کیسے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں سننا پسند کروں گی۔ امیر نے اسے ٹالنا چاہا، آؤ نیچے چلتے ہیں، یہاں اب ہوا تیز اور گرم ہو گئی ہے۔ اریتا نے امیر کا بازو پکڑ لیا اور پیار میں مچل گئی، پہلے بتائیے نا، عیسائی کیسے صلاح الدین ایوبی کے بعد یروشلم پر قابض ہو گئے؟ امیر سنجیدہ ہو گیا اور کہنا شروع کیا، یہ 1228 کا المناک سال ہے، جب یروشلم اور اس کے گرد نواح کا کافی علاقہ، جس کی آباد کاری فرزند اسلام صلاح الدین ایوبی نے اپنے خون سے کی تھی، عیسائیوں کو منتقل ہو گیا۔ عیسائیوں کی نگاہیں شروع ہی سے ارض فلسطین پر جمی ہوئی تھی۔ صلاح الدین کے بعد اس کا شیر دل بھائی الملک العادل ارض فلسطین کی حفاظت کرتا رہا۔ جب یہ آداکش مجاہد مر گیا اور صلاح الدین کی دور دور تک پھیلی ہوئی حکومت اس کے مختلف بیٹوں میں بٹ کر کمزور ہو گئی تو پاپائی روم گریگوری نہم نے جرمنی کے بادشاہ فریڈرک کو فلسطین پر حملے کا حکم دیا۔ فریڈرک فوراً ایک عظیم لشکر کے ساتھ جرمنی سے روانہ ہوا۔ ابھی وہ ایک مقام برنڈزی تک ہی آیا تھا کہ بیمار ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ گریگوری نہم نہایت سرکش تباہ تھا، اسے فریڈرک کی واپسی ناگوار گزری۔ اس نے فریڈرک کو عیسائی مذہب سے خارج کر دیا۔ فریڈرک دوبارہ روانہ ہوا اور ارض فلسطین پر حملہ آور ہوا۔ ان دنوں مصر پر الملک العادل کا بیٹا الملک الکاہل اور شام پر اس کا بھتیجا الملک الناصر نیا حکمران بنا تھا، اور اس وقت اس کی عمر صرف 20 برس تھی۔ یہ دونوں ہی جرمنی کے بادشاہ فریڈرک کا مقابلہ نہ کر سکے اور ایک صلح نامہ طے پایا، جس کی روح سے یروشلم، یافا، بیت اللحم اور ناصرہ جیسے شہر عیسائیوں کے حوالے کر دیے گئے۔ مسلمانوں کے پاس چند شہر جلیل، نابلس، اوز اور تبریہ رہ گئے تھے۔ اس وقت سے اب تک یروشلم پر عیسائی قابض ہیں۔ امیر خاموش ہو گیا، اس کی گردن جھک گئی تھی اور چہرے پر گہری اداسیاں بکھر گئی تھی۔ اریتا نے پھر اسے مخاطب کیا، یروشلم یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ امیر نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، 30 میل۔ اریتا بھی افسردہ ہو گئی اور گردن جھکاتے ہوئے پوچھا، آپ کب تک دشمنوں سے لڑتے رہیں گے؟ امیر جیسے کہیں کھو گیا تھا، میں اپنی موت تک کسی ایسے حکمران، ایسے مرد مجاہد اور ایسے آفاق گیر سپہ سالار کا انتظار کرتا رہوں گا
جو عالم اسلام کے کسی بھی افق سے طوفان کی طرح اٹھے، ایسا طوفان جس کے آگے دشمنان اسلام بند نہ باندھ سکے، اور یہ مسکن اس کی ایک امانت سمجھ کر میں اس کے حوالے کر کے اس کی افواج میں ایک عام اور گمنام سپاہی کی حیثیت سے لڑنا پسند کروں گا۔ عمیر نے ایک آہ بھر کر کہا، جانے وہ وقت کب آئے، جانے وہ سپہ سالار کون ہو، اور کب میرے یہ خیالات عملی جامہ اختیار کریں۔ میں اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ وہ میری زندگی میں ہی عالم اسلام میں کوئی ایسا حکمران اور سپہ سالار پیدا کر دے جو ایک طرف بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ مضبوط قلعوں میں پھیلے ہوئے صلیبی ٹیمپلروں کو اکاڑ کر رکھ دے، اور دوسری طرف شمال کی سمت سے آندھیوں کی طرح بڑھتے ہوئے تاتاریوں کے پاؤں کاٹ دے۔ عمیر کی پلکیں بھیگ گئی اور برائی ہوئی آواز میں اس نے کہا، کاش اس وقت فرزند اسلام صلاح الدین ایوبی زندہ ہوتا اور دیکھتا کہ جو سرزمین اس نے برسوں کی لڑائیوں کے بعد حاصل کر کے اس کے اندر منظم حکومت قائم کی تھی، اس کے اندر دشمنان اسلام کس طرح گھس آئے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر اس وقت صلاح الدین زندہ ہوتا تو وہ اپنی بھاری تلوار سے دشمن پر ضربے لگا کر انہیں ایک افق سے دوسرے افق تک اپنے آگے آگے لومڑیوں کی طرح ہٹکاتا ہوا چلا جاتا، اور چنگیز خان جیسے ہزاروں بیڑیے نما انسان بھی اگر اس کے سامنے آتے تو وہ انہیں اپنی ایک ہی آہنی ضرب سے فلسطین کی سرد پاتال میں اتار دیتا۔ عمیر خاموش ہو گیا۔ لمحہ بلمحہ اس کی ٹوٹتی ہوئی آواز یکسر ہی ڈوب گئی تھی۔ اریتا منہ دوسری طرف کیے آنسو بہا رہی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمیر نے کہا، آؤ اریتا، نیچے چلیں۔ اریتا نے اپنی آنکھیں خشک کر لی اور پیار سے عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں برج سے نیچے اترنے لگے۔ اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے عمیر اور اریتا ابھی برج سے تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ہوازن سامنے سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور عمیر کے قریب گھوڑے سے اترتے ہوئے اس نے کہا، میرے آقا، ایک عیسائی لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ عمیر نے تشویش سے پوچھا، وہ کون ہے اور کس کے ساتھ آئی ہے؟ ہوازن نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر عمیر اور اریتا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا، ہمارا وہی جاسوس اسے ساتھ لایا ہے جس نے پچھلی بار بروقت صلیبیوں کے حملے کی اطلاع دی تھی۔ اس جاسوس کا کہنا ہے کہ اس حملے کی خبر بھی اسے اس عیسائی لڑکی نے دی تھی۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے دشمنوں کے متعلق صحیح اطلاعات مہیا کرتی ہے۔ وہ ضمانت دیتا ہے کہ لڑکی ہر لحاظ سے قابل اعتبار ہے۔ عمیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا تم نے خود بھی اس سے بات کی ہے؟ ہاں، میں اس سے مل چکا ہوں۔ کیا تم نے اس سے پوچھا وہ کہاں رہتی ہے؟ وہ ہمارے مسکن کی حدود سے 5 میل یروشلم کی طرف ایک پرانے گرجے میں ایک بوڑھے راہب کے ساتھ رہتی ہے۔ ہمارا جاسوس کہہ رہا تھا وہ راہب بھی قابل اعتماد ہے اور اس لڑکی کے ساتھ وہ بھی مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتا ہے۔ عمیر گہری سوچوں میں کھو گیا۔ کیا وہ لڑکی راہبہ ہے؟ ہاں، وہ راہبہ ہے۔ تم نے اس کا نام پوچھا؟ ہاں، اس نے اپنا نام مریانہ بتایا ہے اور وہ راہب جس کے ساتھ وہ رہتی ہے اس کا نام اوشیبہ بتاتی ہے۔ ہمارا جاسوس کہہ رہا تھا گرجے کا وہ راہب جس کے پاس وہ بطور راہبہ رہتی ہے اس کا حقیقی باپ ہے۔ دونوں باپ بیٹی مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ عمیر نے اندیشہ ظاہر کیا، کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ عیسائیوں کے لیے ہماری جاسوسی بھی کرتی ہو اور اب اس سلسلے میں دونوں طرف سے بھاری معاوضے کا مطالبہ کرنے والی ہو؟ ہوازن نے بات کاٹ دی، ایسا ممکن نہیں میرے آقا۔ میں اور ابو نواس مریانہ سے کھل کر بات کر چکے ہیں۔ اس کی باتوں کی گہرائی میں خلوص، سچائی اور راستی ہے۔ مجھے وہ کوئی مظلوم لڑکی لگتی ہے جو مسلمانوں سے محبت کرتی ہے۔ ہوازن خاموش ہو گیا کیونکہ ان کا مکان نزدیک آ گیا تھا۔ جب وہ عمیر کے کمرے میں داخل ہوئے تو اندر ابو نواس، کولان، حمورہ اور مریانہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر کے لحاظ سے مریانہ بمشکل 16 برس کی ہوگی۔ اس کے بال لمبے اور سنہرے تھے۔ وہ ایک حسین ترین لڑکی تھی جس کے چہرے کا رنگ ایسا تھا جیسے میدے کو خالص دودھ میں گوندھ کر اس میں گلابی رنگ ملا دیا جائے۔ وہ راہبوں کا سفید لباس پہنے ہوئی تھی۔ سر پر سفید ٹوپی پہننے کے باوجود اس کے سنہری لمبے اور باریک بال ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ اس کے گلے میں سنہری سلیب لٹک رہی تھی اور کمرے کے اندر وہ قیامت بنی بیٹھی تھی۔